السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کریں گے جزم والی میم کے قاعدے، اور جزم والی میم کے 3 قاعدے ہیں۔ 2 پہ ہم غنہ کریں گے، جزم والی میم جب آ جائے تو ہم غنہ کرتے ہیں، اور باقی جزم والی میم جہاں آئے گی ہم غنہ نہیں کریں گے۔ تو آج ہم سیکھیں گے کہ جزم والی میم کے بعد کب غنہ کرنا ہے اور کب نہیں کرنا۔ قرآن مجید میں جہاں بھی جزم والی میم لکھی ہوئی ہو اس کی ادائیگی خوب واضح اور بغیر دیر لگائے کی جاتی ہے، یعنی ناک میں پڑنے سے بچایا جاتا ہے، غنہ نہیں کیا جاتا۔ جیسے یہ دیکھیں، ذالکم قولکم، ذالکم قولکم، یہ جزم والی میم ہے تو غنہ نہیں ہو رہا۔ لہم جنات، لہم جنات، علیکم شہیدن، علیکم شہیدن، غنہ نہیں کر رہے۔ انعمت، انعمت، اب غنہ کہاں کریں گے؟ جب جزم والی میم کے بعد اگلا حرف با ہوگا یا جزم والی میم کے بعد اگلا حرف میم ہوگا۔ بس 2 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں کہ جزم والی میم کے جو قاعدے ہیں، پہلا تو تھا کہ جب میم پہ شد ہو تو غنہ کیا جاتا ہے، وہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جب میم پہ شد ہو تو غنہ کریں گے، لیکن اب جزم والی میم کے بعد کب غنہ کرنا ہے؟ جزم والی میم کے بعد اگلا حرف با ہوگا تو غنہ کریں گے۔ دیکھیں یہاں پہ با نہیں تھا، ہم نے غنہ نہیں کیا، یہاں پہ دیکھیں جیم ہے، یہاں شین ہے، یہاں تا ہے، تو ہم نے غنہ نہیں کیا۔ ہم نے کیا یاد رکھنا ہے کہ جزم والی میم کے بعد اگلا حرف با ہو تو ہم غنہ کریں گے، اور جزم والی میم کے بعد اگلا حرف میم ہو تو غنہ کریں گے۔ جب 2 میم اکٹھے ہو جائیں، یعنی یہ جزم والی میم ہے اور اگلا حرف بھی میم ہے، تو اس پہ شد بھی ہوتی ہے، لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ جزم والی میم کے بعد جب اگلا حرف میم ہوگا تو غنہ کریں گے۔ جیسے علیکم بوکیل، علیکم، اب دیکھیں جزم والی میم نیکسٹ با، اب یہ با ہے، اوپر تھا جزم والی میم اور قاف تھا تو ہم نے غنہ نہیں کیا، یہاں پہ ہم علیکم بوکیل۔ آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ جزم والی میم کے بعد با آ جائے تو غنہ کرنا ہے، یا جزم والی میم کے بعد میم آ جائے تو غنہ کرنا ہے۔ یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب با آ جائے گا تو ہم غنہ کریں گے۔ علیکم بوکیل فاحکم بینہم، تھوڑا سا یہاں مٹا ہوا ہے لیکن یہ با ہے۔ فاحکم بینہم، دیکھیں جزم والی میم اور نیکسٹ با ہے۔ فاحکم بینہم وما ہم بسکاری، وما ہم بسکاری، ہم، دیکھیں جزم والی میم نیکسٹ با، جزم والی میم با، جزم والی میم با۔ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی قرآن مجید پڑھتے وقت جزم والی میم کے بعد با آئے گا تو وہاں پہ ہم غنہ کریں گے۔ اب یہ ہے جزم والی میم کے بعد میم۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ غنہ کب کرنا ہے؟ جب جزم والی میم کے بعد اگلا حرف با ہوگا، اور اب ہم کریں گے جب جزم والی میم کے بعد اگلا حرف میم ہوگا۔ لکم ما، لکم ما، دیکھیں جزم والی میم نیکسٹ با میم، تو ہم غنہ کر رہے ہیں، ما الف مدہ ہے، 2 حرکات لمبا بھی کریں گے۔ وما ہم منکم، وما ہم منکم، اب جزم والی میم آگے میم، اور میم پہ شد ہو تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی میم پہ شد ہوتی ہے تو غنہ کیا جاتا ہے۔ اور آپ یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ شد والے حرف سے پیچھے جو جزم والا حرف ہوتا ہے وہ پڑھنے میں نہیں آتا، شد والا حرف ہمیشہ پچھلے زیر زبر پیش کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، تو جب ہم ہا کی میم کو میم سے ملائیں گے، میم پہ شد بھی ہے تو غنہ بھی کریں گے۔ وما ہم منکم بینہم میثاق، بینہم، اب جزم والی میم نیکسٹ میم، بینہم میثاق، می یا مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے۔
سا الف مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے، سا کو نرم بھی پڑھیں گے۔ بینہم میثاق منکم مریضا منکم مریضا مریضا، یہاں پہ دیکھیں ہم نے غنہ کیا ہے اور آگے یائے مدہ بھی ہے، 2 حرکات لمبا کیا ہے، منکم مریضا۔ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جزم والی میم کے بعد با ہو تو غنہ کریں گے اور جزم والی میم کے بعد میم ہو تو غنہ کریں گے۔